اب لوگ کتاب و سنت کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو اب لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ اگر آپ کا مذہب مان لیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے آباء و اجداد وہ سب جاہل تھے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ گمراہ تھے۔ یہ آر، خاندانی، یہ برادری، یہ تکبر، یہ غرور، یہ اسلام کو قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جو آج بھی جاری ہے اس معاشرے میں۔ سب مانتے ہیں کہ کتاب و سنت حق ہے، اللہ اور اس کا رسول حق ہے، توحید و سنت حق ہے۔ حق ماننے کے باوجود اس مذہب کو، مسلک کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ رکاوٹ۔ ابو طالب کیا کہتا ہے؟ فاخترت النار علی العار، میں نے اللہ کی جہنم کو پسند کر لیا ہے اس تان و تشریح کے مقابلے میں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تانا دیں گے، اچھا تو نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ یہ کتنا بڑا تانا تھا اس کے نزدیک۔ سوچیں، باپ دادا نبی ہیں، باپ دادا کی حیثیت کیا ہے؟ عام انسان ہے نا۔ باپ دادا نبی ہیں کیا کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایک بت گھڑ لیا ہے، ایک صنم تراش لیا ہے جس کی آپ نے عبادت کرنی ہے اور اس کی بات ماننی ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے باپ دادا کی؟ اللہ کہتا ہے تم جن باپ دادا کے بارے میں بار بار کہتے ہو لا یعقلون شیئا، اگرچہ وہ بے عقل بھی ہو تب بھی اس کے پیچھے چلو گے، اگرچہ وہ گمراہ بھی ہو تب بھی اس کی بات مانو گے۔ باپ دادا کا دین یہ اتنی بڑی بیماری ہے جو مکے کے مشرکوں سے چلی اور اس سے پہلے کے کافروں میں رہی، اور یہی بیماری آج اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ باپ دادا کا دین، باپ دادا کا دین، کتاب و سنت سچا ہے، مانتے ہیں، لیکن باپ دادا کا دین